تو دل کا کام محبت کرنا ہے. پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر. یہ انسان کی فطرت ہے. ایک کمرے کے اندر یا تو روشنی ہوگی، اگر روشنی نہیں تو اندھیرا ضرور ہوگا. اسی طرح یا تو انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کی روشنی ہوگی، اگر نہیں تو مخلوق کی محبت کا اندھیرا ضرور ہوگا. تو جب دل نے محبت ہی کرنی ہے تو کیوں نہ انسان اپنے پروردگار سے محبت کرے. علماء نے لکھا ہے کہ محبت کرنے کی 4 وجوہات ہوتی ہیں جس بنا پر انسان کسی سے محبت کرتا ہے. سب سے پہلی وجہ کسی کا حسن و جمال. کوئی بھی اچھی پرسنالٹی ہو، اچھا مکان ہو، اچھا منظر ہو، اچھا لباس ہو، وہ بندے کو اچھا لگتا ہے، دل اسے حاصل کرنے کے لیے تمنا کرتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. تو حسن و جمال کے نقطہ نظر سے اگر دیکھیں کہ اللہ رب العزت کا حسن و جمال کتنا ہے تو ہمارے تو سوچ سے بھی بلند و بالا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ جمیل، اللہ رب العزت بڑے خوبصورت ہے. ہم صرف اسی بات سے اندازہ لگائیں کہ جس پروردگار نے حسن و جمال کو پیدا کر دیا اس کے اپنے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا. علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے اور وہاں کی مخلوق کی خوبصورتی کو دیکھیں گے، حور و غلمان کی، اتنے مبہوت ہو جائیں گے کہ 70 سال تک یہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہ جائیں گے اور انہیں وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوگا. ایسا ان کا جمال ہوگا، خوبصورتی ہوگی. پھر یہ جنت میں رہیں گے. ایک وقت آئے گا پروردگار عالم ان سے کلام فرمائیں گے کہ میرے بندو، تمہیں جو نعمتیں ملی یہ تم سے کبھی واپس نہیں لی جائیں گی. تو جنتی بڑے خوش ہو جائیں گے کہ ہماری ہر مرضی پوری ہوتی ہے اور اب یہ نعمتیں کبھی واپس نہیں لی جائیں گی. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہیں اس کے علاوہ بھی کوئی نعمت چاہیے. جنتی کہیں گے اللہ ہر نعمت مل گئی، ہر خواہش پوری ہو رہی ہے، اور کیا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم اپنے علماء سے رجوع کرو. حدیث پاک میں ہے جنتی جنت میں اپنے اپنے علاقوں کے علماء سے رجوع کریں گے. پوچھیں گے کہ جی پروردگار عالم نے یہ فرمایا تو اور کون سی نعمت مانگے. علماء کہیں گے ہاں ایک نعمت اور ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا ولدینا مزید، اور ابھی تک وہ نعمت نہیں ملی، اور وہ نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا دیدار کروانے کا وعدہ فرمایا تھا اور ابھی تک دیدار نصیب نہیں ہوا ہمیں. تو سب جنتی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے پروردگار اپنا دیدار کروا دیجیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تیاری کرو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتی لوگ اس تقریب میں شرکت کے لیے تیاری کریں گے. ایک بازار ہوگا، وہاں جائیں گے اور جس کا جیسے جی چاہے گا اس کو ویسا حسن و جمال مل جائے گا. میرا قد و قامت ایسا ہو، میرے چہرے کا کمپلیکشن ایسا ہو، میرا رنگ ایسا ہو، میری آنکھیں ایسی ہو، جو سوچیں گے وہی حسن و جمال ان کو مل جائے گا. اب آپ اندازہ کیجئے وہ کیا جگہ ہوگی کہ اپنی من پسند کا حسن ملے گا. اب جب تیار ہو جائیں گے، پوشاکیں پہنیں گے، عورتیں ایسے لباس پہنیں گی، ایک ایک لباس سے 70,000 رنگ کے شیڈ جھلک رہے ہوں گے. آج تو عورتیں میک اپ کرتی ہیں مگر سب کچھ کے باوجود وہ نہیں بن پاتی جو بننا چاہتی ہیں. وہاں تو جیسا چاہیں گی ویسا بن جائیں گی. تو یہ تیاری کر کے سب لوگ اس جگہ پر پہنچیں گے جنت میں جہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. وہ دریا کے کنارے کی ایک جگہ ہوگی. حدیث پاک کا مفہوم کہ پہلے ان کے لیے دعوت کا انتظام ہوگا، طعام.
اول طعام بعد کلام. اور کیسی دعوت ہوگی؟ ہر جنتی کے سامنے 70,000 پلیٹوں میں مختلف جنتی کھانے رکھے جائیں گے. آخر شہنشاہ کی دعوت ہے، پروردگار کی دعوت ہے. جنتی جب تک چاہیں گے اس کھانے سے انجوائے کریں گے. جب خوب کھائیں گے تو اس کے بعد اللہ تعالی اب ہم کلامی کا آغاز فرمائیں گے. تو سب سے پہلے تو حضرت داؤد علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ ان کے سامنے زبور کی تلاوت کیجیے. وہ زبور پڑھیں گے. ان کو اللہ تعالیٰ نے لہن داؤدی ایسی آواز دی تھی، قرآن مجید میں ہے کہ پہاڑ بھی ان کی آواز سے متاثر ہوتے تھے. پرندے کندھوں پہ بیٹھ جاتے تھے آ کے، ایسی آواز تھی. اب سوچئے، ہم قاری عبدالباسط عبدالصمد کی تلاوت سنتے ہیں کبھی کبھی، تو بعض اوقات تو عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ گزرا ہے کہ نہیں گزرا. تو اگر قاری صاحب کی آواز میں ایسی مقناطیسیت ہے، جاذبیت ہے، تو حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز میں کیا اس جاذبیت ہوگی. جب وہ سنا لیں گے تو پھر نبی علیہ السلام بھی قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں گے کچھ حصے کی. پھر اس کے بعد پروردگار عالم خود سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرمائیں گے. اب جب پروردگار تلاوت فرمائیں گے تو جنتیوں کو کیا مزہ آئے گا. اللہ اکبر. حتیٰ کہ پھر ایک وقت آئے گا کہ پروردگار ان کو اپنا دیدار کروائیں گے. علماء نے لکھا یہ دیدار بے جہت، بے کیف، بے شبہ، بے مثال، یعنی ہم اس کو ورڈز میں ایکسپریس نہیں کر سکتے کہ وہ دیدار کیسا ہوگا. اتنا لکھا ہے کہ جب دیدار ہوگا تو نور کی ایک آندھی اٹھے گی. اور جیسے دنیا میں آندھی چلتی ہے نا تو ہر بندے کے چہرے کپڑوں پہ مٹی لگ جاتی ہے. جب یہ نور کی آندھی اٹھے گی تو نور ہر جنتی کے اوپر آئے گا اور اس کے چہرے اور جسم کے اوپر لگ جائے گا. اور اس کی وجہ سے جنتیوں کے حسن و جمال میں اتنا اضافہ ہو جائے گا کہ جب یہ لوٹ کے واپس اپنے گھروں کو آئیں گے اور حور و غلمان ان کے حسن و جمال کو دیکھیں گی تو 70 سال تک ٹک ٹکی بعد کے وہ دیکھتے رہ جائیں گے، وقت کا احساس نہیں ہوگا. بھائی نوکر نوکر ہوتا ہے اور مالک مالک ہوتا ہے. اگر جنت کے نوکروں کو ایسا حسن و جمال ملا حور و غلمان والا، تو جو جنت کے وارث بنیں گے مومن، پھر ان کے حسن و جمال کا کیا حال ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے والوں کا حسن ایسا بن جائے گا کہ حوریں بھی 70 سال تک ٹک ٹکی بعد کے دیکھیں گی، وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے اپنے حسن و جمال کا کیا حال ہے. تو اگر اس نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو دل سے آواز آتی ہے کہ اے بندے، اگر تو نے حسن و جمال کی وجہ سے ہی محبت کرنی ہے تو اپنے پروردگار سے محبت کر لے. اس لیے کہ مخلوق کا حسن و جمال اپنا نہیں، اس کو ملا ہوا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں، تھوڑے دن کا ہے. جو جوانی میں بڑا خوبصورت ہوتا ہے بڑھاپے میں اسی کا چہرہ چھوارے جیسا ہوتا ہے. تو یہ بھی کیا حسن جمال ہوا. اللہ رب العزت کا حسن جمال ذاتی ہے، دائمی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پروردگار سے محبت کریں. محبت کرنے کی دوسری وجہ عام طور پر کسی کا فضل و کمال، یعنی کسی کی اچھی صفات. کوئی شخص بھی کسی میدان میں اپنی صفات میں سب سے اوپر چلا جائے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. اور تو اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے کھلاڑیوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے نمبر کی جیکٹیں پہنتے ہیں، ان کے نام لکھ کے کمروں میں لگاتے ہیں. کیوں؟ کہ انہوں نے محنت کی اور چیمپئن بنے، ٹاپ کر گئے اس فیلڈ میں. تو یہ دستور ہے کہ جو اپنی صفات میں دوسروں سے بڑھ جاتا ہے اس سے محبت کی جاتی ہے. اگر صفات کی محبت کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے تو ذرا اللہ رب العزت کی صفات کے بارے میں سوچئے کہ اس کی کتنی صفات ہیں. اللہ اکبر.
ہم تو ان صفات کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا انا افصح العرب، میں عربوں میں سب سے زیادہ فصیح ہوں. فصیح کا کیا مطلب؟ کہ میں بات ایسی کرتا ہوں کہ الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں، مفہوم زیادہ آ جاتا ہے. اور واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو دیکھا، جیسے کوئی دریا کو کوزے میں بند کرتا ہے، اللہ کے محبوب سمندر کو کوزے میں بند کر دیا کرتے تھے. ایسا کلام تھا، قادر الکلام تھے. لیکن ایک ایسا موقع آیا کہ جب اللہ کے محبوب نے بھی تسلیم کر لیا، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں آپ کی تعریفوں کا احاطہ نہیں کر سکتا، آپ ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے اپنی تعریفیں خود بیان فرمائی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریفیں کیسے بیان فرمائی؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اے محبوب فرما دیجئے، اگر ساری دنیا کے سمندروں کا پانی سیاہی بن جاتا، اس سیاہی سے تیرے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتی، یہ سیاہی تو ختم ہو جاتی، تیرے رب کی تعریفیں کبھی ختم نہ، بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے بات کی. ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةَ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. ساری دنیا کے سمندروں کا جتنا پانی ہے، ایسے 7 سمندر اور ہوتے، یہ سیاہی بنتی. اور جتنا پوری دنیا کے اندر درخت ہیں، ان درختوں کی کلمیں بنائی جاتی، ان کلموں سے اور اس سیاہی سے تیرے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتی. ایک وقت آتا یہ کلمیں ٹوٹ جاتی، یہ سیاہی ختم ہو جاتی، تیرے رب کی تعریفیں کبھی ختم نہ ہوتی. تو جب پروردگار کی صفات ایسی ہیں تو دل سے آواز آتی ہے کہ اے بندے، اگر تم نے محبت صفات کی بنا پر کرنی ہے تو اسی پروردگار کے ساتھ محبت کر. محبت کرنے کی تیسری وجہ کسی کا مال و منال. کسی بندے کو اللہ نے خوب دیا ہو، بزنس چمک رہا ہو، انڈسٹریلسٹ بڑا ہو یا کسی عہدے پر بڑا ہو، تو لوگ اس سے تعلق رکھنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں، تو اس کا وزٹنگ کارڈ اپنی جیب میں سنبھال کے رکھتے ہیں، محفلوں میں بتاتے ہیں میرا فلاں سے تعلق ہے، فلاں میرا بڑا قریبی تعلق والا ہے، جی امیر ہے، وزیر ہے، فلاں ہے، اپنا تعلق جوڑتے ہیں. سوچتے ہیں کہ ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس اختیار ہے. اگر اسی نقطۂ نظر سے دیکھنا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھیے کہ اس پروردگار کے پاس کیا کچھ ہے. قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. عزتوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، صحت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، خوشیوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، امن و سکون کے خزانے، ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، جو کوئی بھی چیز ہے ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، ہم ایک معلوم اندازے کے مطابق ان کو اتارتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں تو اے بندے، اگر محبت کرنی ہے تو پھر اسی پروردگار سے محبت کرو. دنیا کے پاس تو جو کچھ ہوتا ہے عارضی ہوتا ہے. آج جس کے پاس مال ہے کل اس کے پاس سے مال چھن جاتا ہے. ہم نے لوگوں کو دیکھا، زلزلہ آیا، ملٹائی اسٹوریج کے مالک تھے، سب گر گئی، جو کچھ بینک میں تھا وہ لوگوں نے سو کر دیا، دینا پڑا. اگلے دن فٹ پاتھ پہ کھڑے سوال کر رہے. مال کا تو یہ عالم ہے لوگوں کے. آج جن کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے کل وہ بے اختیار ہوتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ کے پاس خزانے اپنے ہیں، اس کا اختیار ہمیشہ کے لیے ہے، تو اس کو یہ بات سجتی ہے کہ بندہ اس سے محبت کرے.
محبت کرنے کی چوتھی وجہ کسی کا احسان، جود و احسان. اور یہ تو طے شدہ بات ہے کہ جانور اور درندے بھی اپنے محسن سے محبت کرتے ہیں. آپ نے سرکس میں دیکھا ہوگا کہ لوگ جو شیر کو گوشت ڈالتے ہیں تو شیر بھی ان کی اتنی رعایت کرتا ہے کہ وہ شیر کے اوپر سواری کرتے ہیں اور شیر کچھ نہیں کہتا. شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، شیر کچھ نہیں کہتا. اخبار میں تصویر چھپی، 5-7 بندے لیٹ گئے، ہاتھی ان کے اوپر سے گزرتا گیا، کسی کو پاؤں کے نیچے نہیں لیا، اس لیے کہ وہ ہاتھی کی خبر گیری کرتے تھے. تو اگر جنگلی درندے اپنے محسن کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو انسان تو بہرحال انسان ہے، یہ اپنے محسن سے کیوں محبت نہیں کرے گا؟ عربوں میں ایک مقولہ مشہور ہے، الانسان عبد الاحسان. انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے. جبلت القلوب الی حب من احسن الیہا. جو جس سے احسان کے معاملہ کرتا ہے تو دل کی فطرت ہے کہ وہ اپنے محسن سے محبت کرتا ہے. تو جب احسان ہی کو دیکھیں تو ذرا تصور کیجئے کہ اللہ رب العزت کے ہم پر کتنے احسان ہیں. ہم تو اللہ تعالی کے احسانات میں سر سے لے کے پاؤں تک ڈوبے ہوئے ہیں. جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ سب اس مالک کا احسان ہے. میرے دوستو، اگر اللہ تعالیٰ بینائی نہ دیتا ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتا ہم گنگے ہوتے، سماعت نہ دیتا ہم بہرے ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ صحت نہ دیتا ہم بیمار ہوتے، لباس نہ دیتا ہم ننگے ہوتے، مکان نہ دیتا ہم بے گھر ہوتے، اولاد نہ دیتا لاولد ہوتے، سکون نہ دیتا پریشان ہوتے، عزت نہ دیتا ذلیل ہوتے، اگر وہ پروردگار عقل نہ دیتا ہم پاگل ہوتے. یہ جو عزتوں بھری زندگی گزارتے ہیں یہ سب اس مالک کا احسان ہی تو اگر اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو دل سے آواز آتی ہے کہ اے بندے، اگر محبت کرنی ہے تو اس محسن حقیقی کے ساتھ محبت کرو. اتنی نعمتیں کہ ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم اس کی نعمتوں کو گن ہی نہیں سکتے. اتنی ان گنت نعمتیں پروردگار نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. تو چاروں وجوہات کا انالیسس کریں تو دل سے آواز نکلتی ہے کہ اے بندے، اگر محبت کرنی ہے تو اپنے پروردگار سے محبت کیجیے. اب جب اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے تو محبت تو ہر ایک کو ہوتی ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھا. محبت کی انٹینسٹی میں فرق ہوتا ہے. اگر نیکی کرنے والا بندہ ہو تو پھر محبت شدید ہو جاتی ہے، وارمنس بڑھ جاتی ہے. اور اگر غفلت پہ پڑ جائے، گناہوں کے کام اپنائے تو محبت کی شدت میں کمی آتی جاتی ہے، ٹھنڈی ہوتی جاتی ہے، بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے بندہ. جیسا کہ آج ہماری زندگیاں ہیں، کتنے ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں جو اللہ کی محبت میں بالکل ٹھنڈے ہو چکے. حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. لبھاتا ہے دل کو بیان خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب. وہ صوفی کے تا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا امانت میں فرد. عجم کے خیالات میں کھو گیا، وہ سالک مقامات میں کھو گیا. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. ایک وقت تھا کہ جب ہمارے دل انگارے کی طرح اللہ کی محبت میں گرم ہوا کرتے تھے، اور آج یہ راکھ کا ڈھیر بنے. محبت کا جنو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں. تو آج وہ محبت نہیں سینوں میں نظر آتی. کہاں گئے وہ لوگ جو رات کے آخری پہر میں اٹھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے تھے، ان کے سینوں میں دل کانپتے تھے. تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے.
کھویا گیا ہے تیرا جذبے کلندر آنا. آج وہ جذب دلوں میں موجود نہیں، اس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. جب سینے اللہ رب العزت کی محبت کے خزینے بن جائیں گے پھر دیکھیے گا کہ اعمال کرنا کتنا آسان ہو جائے گا. یہ اللہ رب العزت کی محبت ہی انسان کو اعمال میں کنسنٹریشن عطا کرتی ہے. آج کھڑے نماز میں ہوتے ہیں، پہنچے ہوئے کہاں ہوتے ہیں؟ کہیں دفتر میں، کہیں گھر میں، کہیں کسی کے ساتھ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. زبان سے نماز کے الفاظ. آج ہماری نماز ایسی کہ اللہ اکبر کے الفاظ سے ہم نے آن پش بٹن ٹیپ کا دبا دیا. اب ٹیپ چل رہی ہے نماز کی، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ آف کا بٹن دبا دیا. اب درمیان میں کیا پڑا ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتا. ہمارے ایک دوست نے سلام پھیرا، میں نے پوچھا نماز میں کون سی صورتیں پڑھی؟ کہنے لگا یاد نہیں. سلام پھیر کے نہیں پتا کہ میں نے نماز میں صورتیں کون سی پڑھی. ایک جگہ امام صاحب نے سلام پھیرا تو ان کو شک پڑ گیا میں نے 2 کے بعد پھیرا ہے یا 4 کے بعد. تو انہوں نے مقتدیوں سے پوچھا بھائی مجھے مغالطہ لگ گیا تو بتاؤ میں نے 2 کے بعد سلام پھیرا یا 4 کے بعد. پوری مسجد میں کوئی نہیں تھا جو یقین سے کہتا کہ ہم نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. یہ قرب قیامت کی علامت ہے. نبی الاسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں تم دیکھو گے مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوں گی، ان کے دل اللہ کی یاد سے خالی ہوں گے. اور آج ہماری نمازوں کا وہ حال بن گیا ہے. بزمی چو سجدہ کردم دے زمین دا برآمد، بزمی چو سجدہ کردم دے زمین دا برآمد، کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ رعائی. جب میں نے زمین پہ سجدہ کیا زمین سے آواز آئی اور ریا کے سجدہ کرنے والے تو نے مجھے بھی خراب کر ڈالا. میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز. آج ہمارے دل صنم آشنا بن چکے ہیں، مخلوق کی محبت بھری ہوئی ہے، کوئی شکل اندر چھپی ہوئی ہے. اب نماز میں کیا ملنا ہے؟ بس ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے. حاضری ہے، حضوری سے محروم ہے. اللہ تعالیٰ حاضری بھی چاہتے ہیں، حضوری بھی چاہتے ہیں. اور جن کو نماز پر محنت کرنے کا موقع ملا سبحان اللہ ان کی نماز کچھ اور تھی. دیکھیں حضرت مولانا عبد الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک دفعہ حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ گئے. طالب علمی کا زمانہ تھا، ابتدائی زمانہ تھا. تو انہوں نے بلایا اور فرمان لگے اشرف علی میں جب نماز پڑھتا ہوں سجدے میں جاتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے پروردگار نے میرے رخسار کا بوسہ لے لیا. مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ کے والد گرامی لمبا سجدہ کرتے تھے. کسی نے پوچھا کہ حضرت اتنا لمبا سجدہ؟ فرمان لگے سجدہ کرتا ہوں یوں محسوس ہوتا ہے کہ پروردگار کے قدموں پہ سر رکھ دیا، اب اٹھانے کو دل نہیں چاہتا. الساجد یسجد علی قدم اللہ، سجدہ کرنے والا گویا پروردگار کے قدموں پہ سر رکھ رہا. کاش کہ ہمیں کوئی تو ایک سجدہ ایسا بھی نصیب ہو جاتا. نشان سجود تیری جبیں پر ہوا تو کیا، نشان سجود تیری جبیں پر ہوا تو کیا، کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان رہے. آج ہماری نمازوں کے اندر یکسوئی نہیں ہے. علامہ اقبال نے ایک عجیب بات کہی، فرماتے ہیں سنی نہ مصر فلسطین میں وہ عزا میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشع سیماب، سیماب کہتے ہیں مرکری پارا، ہر وقت ہلتا رہتا ہے، تھرتھراتا رہتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے اتنے خلوص کے ساتھ اذان دیتے تھے کہ ان کی اذان کو سن کر پہاڑ بھی تھرتھرا اٹھتے تھے. سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اذان نے
دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشع سیماب، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ تو آج ہمیں اپنی نمازیں بنانے کی ضرورت ہے، اور یہ کب بنیں گی؟ جب دل میں محبت کا جذبہ ہوگا۔ دیکھیے، جس سے محبت ہو اس سے ملاقات سے دل نہیں بھرتا، زیادہ ملنے کو دل کرتا ہے۔ یہ نماز اللہ رب العزت سے ملاقات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں بھری ہوگی تو پھر نماز سے دل نہیں بھرے گا، دل چاہے گا اور لمبی پڑھو اور زیادہ پڑھو، بلکہ 5 فرض نمازوں سے محبت کے جذبے کو تسکین نہیں ہوگی تو بہانے بنائیں گے اللہ سے ملاقات کے، کبھی تہجد کے نفلوں کو، کبھی اشراق کے نفلوں کو، کبھی چاش کے نفلوں کو، کبھی اوابین کے نفلوں کو، کبھی تحیت الوضو کے نفل، کبھی تحیت المسجد کے نفل۔ یہ نفل تو بہانہ تھے، حقیقت میں تو محبوب سے ملاقات چاہیے۔ آج ہمیں بھی نفلوں کے لیے لوگ کہتے ہیں بھائی نفل پڑھ لو، ایک حج ایک عمرے کا ثواب ملے گا، تو ہمیں ثواب بتاتے ہیں تب ہم جا کے نفل پڑھتے ہیں۔ اللہ والے ثواب کے پیچھے نہیں، وہ تو ثواب کے پیچھے پڑھتے ہیں، محبت کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ نے ایک عجیب بات کہی، اللہ اکبر، فرماتے ہیں بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے۔ بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، اور کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے۔ محبت والوں کو کیا اس سے غرض کتنا ثواب ملے گا، ارے ہم تو محبوب کی رضا نہ چاہیے ہوتی ہے۔ تو یہ تب کیفیت ہوگی جب دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھر جائے گی، پھر نماز پڑھتے ہوئے وقت کا احساس نہیں ہوگا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سردیوں کی لمبی رات، 2 رکعت کی نفل نیت باندھی، قرآن مجید پڑھنے میں ایسا مزہ آیا، ایسا لطف آیا، پڑھتی رہی۔ جب سلام پھیرا تو محسوس ہوا کہ صبح صادق کا وقت قریب ہے، اذان قریب ہو گئی، تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور دعا مانگی، اللہ میں نے تو 2 ہی رکعت کی نیت باندھی تھی، تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں، میری 2 رکعت میں تیری ساری رات ختم ہو گئی۔ ان کو راتوں کے چھوٹا ہونے کا شکوہ ہوتا تھا۔ کہتے ہیں نا جی وصل کی رات بڑی چھوٹی ہوتی ہے، تو ان حضرات کے لیے ہر رات وصل کی رات ہوا کرتی تھی۔ ایک ماں اگر تھکی ہوئی ہو نا اور سب کو کہے کہ بچوں آج میں نے سارا دن یہ کیا وہ کیا، بہت سارے کام سمیٹے، اب میں عشاء پڑھ کے سو رہی ہوں، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، اور باقی وہ سو جائے، اور آدھا گھنٹہ گزرے کہ اس کا بیٹا جو دور کہیں پڑھنے گیا تھا یونیورسٹی میں وہ گھر آ جائے اچانک، اب اس کی آواز سنتے ہی اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، بیٹی کھانا لاؤ، بیٹی فنا لاؤ، بیٹے سے باتیں کر رہی ہے۔ اب بیٹی پوچھی امی آپ تو کہتی تھی بڑی تھکی ہوئی، اب تو بڑی فریش باتیں کر رہی ہے۔ ماں کہے گی بیٹی تیرے بھائی کی آواز سن کے میری نیند ہی غائب ہو گئی، میں تو اب فجر تک بیٹھی باتیں کرتی رہوں تو مجھے محسوس نہیں ہوگا۔ جس طرح محبت کی بنا پر بیٹے کی آواز سنتی ہے، چہرہ دیکھتی ہے، ماں کی تھکن چلی جاتی ہے، اسی طرح اللہ والے جب مصلی پہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کی نیت مانتے ہیں ان کی ساری تھکن چلی جاتی ہے۔ رہبان باللیل و فرسان بالنہار، اس لیے اللہ کے محبوب مصلی پہ اتنا کھڑے ہوتے تھے حتی یتورمت قدمہ، قدمین مبارک متورم ہو جایا کرتے تھے، راتیں گزر جاتی تھی ان کی۔ شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ کے سامنے کسی نے ایک دفعہ تذکرہ کیا کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی، تو جب انہوں نے سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت رو کیوں رہے ہیں؟ فرمان لگے بھائی جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت میں مزہ ہی کیا آئے گا، جنت میں مزہ ہی کیا آئے گا۔ کسی نے حاجی امداد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ کے سامنے، نوجوان تھے، بیٹھے ہوئے باتیں کی، جنت کے باغات کی، حور و قصور کی، حضرت سنتے رہے، آخر پر فرمان لگے بھائی اگر قیامت کے دن ہم پر اللہ تعالی کی رحمت کی نظر ہوئی تو ہم تو درخواست کریں گے
پروردگار اپنے عرش کے نیچے مصلی کی جگہ عطا فرما دی، اپنے عرش کے نیچے مصلی کی جگہ عطا فرما دی۔ اللہ اکبر کبیر۔ آج کسی سے پیار ہونا، اس کو ہر 15 منٹ کے بعد فون، جب موقع ملے فون، اور دن میں کالیں گنو تو درجنوں کالیں، دل ہی نہیں بھرتا۔ ایسے ہی اللہ والے بھی جب موقع ملتا ہے قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں، اللہ سے ہم کلامی، وہ کنورسیشن ہو رہی ہے، نماز پڑھتے ہیں اللہ سے ہم کلامی۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، تو بندے اور پروردگار کے درمیان ہم کلامی ہو رہی ہوتی ہے، ان کا جی چاہتا ہے کہ بس ہم اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب دل میں محبت ہوتی ہے۔ اور آج تو یہ حالت ہو گئی کہ بس مشکل سے فرض پڑھتے ہیں یا پھر سنتیں پڑھ لیتے ہیں، اور نفلیں تو سمجھتے ہیں کہ بالکل معاف ہے۔ او بھائی، کوشش کیا کریں کہ یہ نمازوں کے ساتھ جو فقہا نے نوافل لکھے یہ ضرور پڑھ لیں، کیا پتا کس جگہ کا کیا ہوا سجدہ میرے مالک کو پسند آ جائے، ضرور پڑھ لیا کریں۔ بوجھ نہ سمجھا کریں، 2 منٹ کی تو بات ہوتی ہے، جہاں اتنی رکعتیں پڑھی وہاں 2 نفل پڑھنے کون سے مشکل ہوتے ہیں۔ تسلی اور سکون کی نماز پڑھا کریں، کوئی پیچھے لکھ لے کے تو نہیں کھڑا ہوتا کہ جلدی کیجئے، تعدیل ارکان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، نماز کے معنی کا خیال کرتے ہوئے۔ آج تو کہتے ہیں جی جلدی سے نماز پڑھ لیں پھر تسلی سے کھانا کھائیں گے۔ وہ اللہ کے بندے، یہ کیوں نہیں کہتے کہ جلدی سے کھانا کھا لو پھر تسلی سے نماز پڑھیں گے؟ وہ اس لیے کہ طبیعت کے اندر وہ محبت کا جذبہ نہیں ہے، اور یہ محبت کا جذبہ ہمیں اللہ تعالی سے مانگنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت چاہتا ہوں، محبت کا سوال کرتا ہوں۔ اب ہم سوچیں، ہم نے کبھی اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت مانگی؟ دنیا سے مال مانگنے والے بڑے، خوبصورت بیوی مانگنے والے بڑے، اولاد مانگنے والے بڑے، گھر مانگنے والے بڑے، دنیا کے عہدے مانگنے والے بڑے، عزتیں مانگنے والے بڑے، لیکن دنیا میں اللہ سے اللہ کو مانگنے والے وہ بہت تھوڑے۔ آپ نے دیکھا کوئی بیٹھا رو رہا ہو، آنسو بہا رہا ہو، اللہم انی اسألک منک، کتنی چھوٹی سی دعا ہے، اے اللہ میں آپ سے آپ ہی کو چاہتا ہوں، اللہم انی اسألک منک، اے اللہ میں آپ سے آپ ہی کو چاہتا ہوں۔ کوئی اس لیے بھی بیٹھا رو رہا ہو، اللہ کی محبت کا متلاشی، اللہ تعالی کا چاہنے والا۔ اور یہ کام مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کیجیے، جب یہ محبت دل میں آئے گی زندگی کا رخ جدا ہوگا، انداز جدا، پھر انسان سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ایک مرتبہ بکریوں کا ریوڑ لے کے جا رہے تھے، توجہ طلب بات ہے، ایک آدمی سامنے سے آیا اور قریب سے گزرتے ہوئے اس نے پڑھا سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ جب اس نے اللہ تعالی کی تعریف اتنے پیارے انداز سے کی تو ابراہیم علیہ السلام کا دل تڑپ اٹھا، اپنے خلیل کی تعریف سن کے کھڑے ہو گئے، اے بھائی ذرا یہ الفاظ ایک مرتبہ پھر کہہ دو۔ اس نے کہا جناب اس کے بدلے کیا دیں گے؟ فرمانے لگے کہ آدھا ریوڑ میں نے آپ کو دے دیا، یہ الفاظ پھر کہہ دیجیے۔ اس نے پھر الفاظ دہرا دیے، اب جب سنا تو دل پھر مچل اٹھا، اے بھائی ایک مرتبہ یہ الفاظ پھر کہہ دیجیے۔ اس نے کہا جناب اب کیا دیں گے؟ بھائی بقیہ آدھا ریوڑ بھی آپ کا ہو گیا، ذرا الفاظ سنائیے۔
اس نے پھر یہ الفاظ کہے. اب جب پھر اللہ کی تعریف سنی تو کانوں میں رس گھل گیا, دل کو ٹھنڈک نصیب ہوئی, اور دل نے آواز دی, ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی. اے بھائی ایک مرتبہ یہ الفاظ پھر کہہ دیجیے. اس نے کہا جناب اب کیا دیں گے؟ تو فرمایا کہ تمہیں ان بکریوں کے چرانے کے لیے کسی بندے کی ضرورت ہوگی تو میں تمہاری بکریاں چرا دیا کروں گا, تم یہ الفاظ پھر کہہ دو. جب آپ نے یہ الفاظ کہے تو اس نے آگے سے کہا کہ مبارک ہو ابراہیم خلیل اللہ, میں اللہ رب العزت کا فرشتہ ہوں, پروردگار نے بھیجا, جاؤ میرے خلیل کے پاس اور اس کے سامنے میرا نام لو اور دیکھو وہ میرے نام کے کیا دام لگاتا ہے. تو جن کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ تو اللہ کے نام پہ اپنی دلوں کا سودا کر لیا کرتے ہیں. کہ ان کے لیے اللہ کے نام پہ سب کچھ لٹانا آسان ہوتا ہے. پھر بندہ ہر کام کرتے ہیں محبت کے ساتھ. سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نا بیٹھی ہوئی کچھ درہم و دینار دھو رہی ہیں, صاف کر رہی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا, فرمایا حمیرہ. نبی علیہ السلام محبت سے انہیں حمیرہ فرمایا کرتے. حمیرہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے کہ نبی یہ میں درہم دینار دھو رہی ہوں. کس لیے؟ اللہ کے محبوب, میں نے آپ کی مبارک زبان سے سنا کہ جب کوئی بندہ اپنا مال اللہ کے راستے میں کسی فقیر کو صدقہ کرتا ہے تو اس فقیر کے ہاتھ میں مال پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے. جب سے میں نے سنا میں اپنے درہم دینار دھو دیتی ہوں, میرے اللہ کے ہاتھوں میں صاف مال پہنچ جائے. دیکھا, بنا سنوار کے پھر بندہ کام کرتا ہے. آج کسی کو لیٹر لکھتے ہیں نا تو پتہ نہیں کیا کیا رنگ لگاتے ہیں. پھلوں کی ٹوکری بھی کسی کو ہدیہ بھیجنی ہو تو گفٹ پیک کرواتے ہیں. اسی طرح اللہ والے بھی اپنے اعمال کو اخلاص کی گفٹ پیکنگ کر کے اللہ کے حضور بھیجا کرتے ہیں, اور پھر دعائیں کرتے ہیں, میری قسمت سے الہی پائیں یہ رنگ قبول, پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کے لیے. تو یہ محبت کا جذبہ عجیب نعمت ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ محبت طلب کریں اور پھر دیکھیں کہ اعمال کے اندر کیسے جان آتی ہے, اعمال کے اندر کیسے مضبوطی آ جاتی ہے. پھر شریعت کے اوپر عمل کرنا بہت آسان ہو جائے گا, مشکل نہیں محسوس ہوگی. آج تو فجر کی نماز میں اٹھنا مشکل. فجر کا وقت ہوتا ہے, بھائی پڑھی, وہ جی بس لو بیک پین تھی مجھ سے اٹھا نہیں گیا, اور آدھے گھنٹے کے بعد جب دفتر جانے کا وقت ہوتا ہے تو یہی صاحب اس طرح بھاگے جا رہے ہوتے ہیں جیسے کسی نے جاپانی سیل فٹ کر دی ہیں. تو بھئی اب لو بیک پین کدھر گئی؟ آدھا گھنٹے پہلے لو بیک پین تھی تو اب کیا ہوا؟ تو یہ محبت کی کمی ہوتی ہے کہ بستر کی گرمی ہمیں نکلنے نہیں دیتی. تو جب محبت ہوگی تو پھر سب کام آسان ہو جائیں گے. یہ محبت ہم اللہ رب العزت سے طلب کریں, اور محبت والوں نے تو وہی اپنی زندگیاں عبادتوں میں لگا دی. پھر تہجد میں اٹھنا مشکل نہیں ہوتا. اس لیے کسی عاشق نے کہا مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے, مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے, بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں, اور تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی, راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں. انسان پھر اللہ کی یاد میں راتوں کو جاگتا ہے. تہجد آسانی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. تو میرے دوستو ہم اللہ رب العزت سے اللہ رب العزت کی محبت مانگیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا تعالی شوق الابرار الی لقائی وانا الیہم لا شد شوقا. جان لو میرے چاہنے والوں کا شوق میری ملاقات کے لیے بڑھ گیا, اور میں ان کی ملاقات کے لیے ان سے بھی زیادہ مشتاق ہوں. تو بندہ جتنا اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر اس سے محبت کرتے ہیں. دنیا کا دستور تو یہ ہے کہ اگر محبت کرنے والے دونوں محبت کریں نا تو کہتے ہیں آئیڈیل کیس ہے.
الفت میں جب مزہ ہے کہ ہوں وہ بھی بے قرار، دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی، تو کہتے ہیں جی بڑی کامیاب محبت ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی محبت کا معاملہ جدا، جتنا بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے پروردگار اس بندے سے اس سے بڑھ کر محبت فرماتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف ایک قدم ایک بالشت آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف 2 بالشت جاتی ہے، وہ ایک ہاتھ آتا ہے میری رحمت اس کی طرف 2 ہاتھ جاتی ہے۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ حَرْوَلًا، اگر میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے چاہنے والوں سے اتنا پیار فرماتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت مانگنی چاہیے، پھر دیکھنا اس کی برکتیں کیا ہوتی ہیں۔ چنانچہ آپ کو ایک محبت والے کی بات سنا کے پھر بات مکمل کریں، کیونکہ دعا بھی ہے۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ گرمیوں کا موسم تھا، اتنی شدت کی گرمی تھی کہ جیسے سورج آگ برسا رہا ہو۔ دوپہر کے وقت جانور درختوں کے نیچے بیٹھ گئے، پرندے پتوں کے نیچے چھپ گئے، انسان گھروں میں دبک کے بیٹھ گئے، باہر کوئی بندہ نظر نہیں آتا تھا۔ کہنے لگے مجھے کسی ضروری کام کی وجہ سے باہر نکلنا پڑ گیا، اور میرا چہرہ جھلسا جا رہا تھا گرمی کی شدت کی وجہ سے، پسینے میں شرابور۔ گلی کے موڑ تک پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک نوجوان جو ہینڈی کیپڈ ہے، ٹانگوں سے معذور ہے، وہ زمین کے اوپر بیٹھا ہوا اور اپنے ہاتھوں سے زمین پر گھسٹتا ہوا وہ آ رہا ہے۔ اتنی گرم زمین، اور وہ اپنی ہتھیلیاں زمین پر رکھ رہا تھا اور اس کی باڈی نیچے سے پوری گرم زمین کے ساتھ لگ رہی تھی، اور وہ آ گیا۔ کہنے لگا جب میرے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، سرخ ہوا تھا، اور پسینے میں وہ بھرا ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا، میں نے تعارف کیا، نوجوان کہاں جا رہے ہو؟ اس نے بتایا فلاں جگہ سے چلا ہوں اور حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ جا رہا۔ میں نے کہا نوجوان تم میرے گھر میں آرام کر لو، ذرا عصر کے وقت ٹھنڈک ہو جائے گی تو پھر سفر شروع کر لینا۔ وہ کہنے لگا مالک ابن دینار آپ تو پاؤں کے ذریعے ٹانگوں کے ذریعے چلتے ہیں، جلدی سفر طے کرتے ہیں، اور میں تو اپنے ہتھیلیوں کے بل گھسٹ گھسٹ کے انچ بائی انچ چلتا ہوں، مجھے ٹائم زیادہ لگتا ہے، تو مجھے ڈر ہے اگر میں نے راستے میں رکنا شروع کر دیا ایسا نہ ہو کہ ادھر حج کا وقت آ جائے اور میں ادھر پہنچ ہی نہ سکوں، تو میں رکنا نہیں چاہتا۔ تو مالک ابن دینار رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی ہم آپ کے لیے سواری کا بندوبست کر دیتے ہیں، آپ میرے گھر آرام کریں، سواری پہ سوار ہو کے آرام سے مکہ مکرمہ پہنچ جانا۔ کہنے لگا جب میں نے یہ بات کی اس نے بڑے غصے سے میری طرف دیکھا، بڑے غصے سے، اور کہنے لگا مالک ابن دینار میں تو سمجھتا تھا کہ آپ بڑے عقل مند اور ذہین ہیں، یہ آپ نے کیسی بات کر دی؟ ذرا مجھے یہ بتاؤ اگر کوئی غلام اپنے مالک کو خفا کر بیٹھے اور پھر وہ اس سے معافی مانگنے کا ارادہ کر لے تو اس غلام کو کیا سجتا ہے؟ وہ پیدل معافی مانگنے جائے یا شاہوں کی طرح سواریوں پہ سوار ہو کے جائے؟ یہ بات کی اور چل پڑا۔ میں حیران کس نوجوان کو دیکھو ادب کتنا ہے دل میں کہ میں غلام ہوں، معافی مانگنے کے لیے جا رہا ہوں، میں سواری پہ سوار ہو کے نہیں جانا چاہتا، میں گھسٹ گھسٹ کے جانا چاہتا ہوں تاکہ میرا مالک مجھ پر میری رحمت کی نظر فرمائے۔ کہنے لگی اس نے مجھے حیران کر دیا، بات آئی گئی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی شان، اسی سال اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی حج کی توفیق عطا فرما دی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب حج کیا تو مینا میں پہلا دن شیطان کو کنکریاں مار کے میں واپس آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ مجمع لگا ہوا ہے، تو میں نے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے؟ لوگ کہنے لگے جی ایک نوجوان ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے اور ایسی عجیب محبت کی باتیں کر رہا ہے کہ بس لوگ کھڑے سن رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں۔
میں نے کہا یار مجھے بھی تھوڑا راستہ دو. جب مجھے راستہ ملا اور میں نے اندر جھانک کے دیکھا تو مجھے وہی نوجوان زمین پر بیٹھا ہوا ہے, احرام باندھا ہوا ہے اور اللہ سے دعا میں مشغول ہے, اور دعا یہ کر رہا ہے, اے اللہ لوگ تو تیرے گھر کی طرف راہوں سے چل کے آئے, میں تو ہاتھوں کے بل گھسٹ گھسٹ کے تیرے گھر پہنچا. اللہ میں نے تیرے گھر کا طواف بھی کیا, میں نے عرفات کا وقوف بھی کیا, مزدلفہ کا بھی کیا, اور اے اللہ میں نے شیطان کو کنکریاں مار کے اپنی نفرت کا اظہار بھی کر دیا. اے اللہ اب قربانی کا وقت ہے. یہ لوگ جتنے بھی ہیں سب صاحب حیثیت ہیں, یہ جائیں گے اور جانوروں کو قربان کریں گے. اللہ تو جانتا ہے میں فقیر ہوں, احرام کے سوا میرے پاس کچھ نہیں. اللہ میں اس موقع سے اپنی جان کا نذرانہ آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں, مالک قبول کر لے. اس نے یہ الفاظ کہے, کلمہ پڑھا اور وہی جان دے دی. اس دنیا میں اللہ کے کیسے کیسے چاہنے والے گزرے ہم تو اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی محبت کی وہی لذت عطا فرما. کہنے والے نے کہا واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی ولا جلست الى قوم احدثهم الا وانت حدیثی بین جلاسی ولا ذکرتک محزونا ولا طربا الا وحبک مقرون بانفاسی ولا هممت بشرب الماء من عطش الا رأيت خيالا منك في الكأس فلو قدرت على الاتيان زرتكم صحبا على الوجه او مشيا على الرأس. اللہ کی قسم کبھی سورج طلوع نہیں ہوا اور کبھی سورج غروب نہیں ہوا مگر اے محبوب میرے دل اور دماغ میں تیرا ہی تو خیال ہوتا ہے. اور اللہ کی قسم میں کبھی دوستوں کی محفل میں نہیں بیٹھا مگر میری گفتگو کا عنوان محبوب تیری ذات ہی تو ہوتی. اور میں نے کبھی خوشی میں اور غم میں تجھے یاد نہیں کیا مگر میری سانسوں میں تیری محبت ہی تو لپٹی ہوئی ہوتی. اور میں نے کبھی شدید پیاس کے عالم میں پانی نہیں پیا مگر اے محبوب میں اس پانی کے پیالے میں تیری ہی تو تصویر ڈھونڈتا رہتا ہوں. اور اے محبوب اگر تو مجھے حکم دے کہ میں تیری زیارت کے لیے آؤں تو میں تو اپنے رخسار اور اپنے سر کے بل چل کے تیرے دیدار کے لیے حاضر ہو جاؤں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رب العزت ہمیں اپنی ایسی سچی محبت نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے جو کچھ سنا اس کو اپنے دلوں میں ذخیرہ بنا لیجئے, آنکھوں کو بند کر لیجئے, سر جھکا لیجئے, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ہر چیز کو بھول جائیے اور تھوڑی دیر اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے اور یہ سوچئے کہ ہمارا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں. ذکر قلبی کی طرف متوجہ ہو جائیے. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے, اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. یہ تصور کیجئے اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. ہوا و حرص والا دل بدل دے,
میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔